عنوان ہے کیا اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے؟ عموماً عورتوں کو زندگی میں 3 اہم مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. ایک پیدائش سے لے کر شادی تک، اور دوسرا اس کی شادی شدہ زندگی، اور تیسرا ہے شوہر کے بعد کی زندگی. پہلے مرحلے میں یہ بات واضح ہے کہ آپ شادی شدہ زندگی تک اسی وقت کسی عورت کو پہنچتا دیکھ سکتے ہیں جب اسے پیدا ہونے کے بعد زندہ رہنے کا حق ہو یا وہ پیدا ہو سکے. اسلام سے پہلے انسانوں کے اندر جس طرح سے بہیمیت غالب آ گئی تھی، اس کے نتیجے میں اول تو یہ تھا کہ صنف نازک کے ساتھ غلاموں جیسا بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور 3 سال 5 سال کی نوعمر بچیوں کو محض اس لیے پیوند خاک کر دیا جاتا تھا کہ کہیں ان کی ناک نہ کٹ جائے اور کوئی ان کا داماد نہ کہلانے لگے. اسلام نے عورتوں کو جینے کا حق دیا اور کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ سوال کیا جائے گا ان بچیوں کو جنہیں قتل کر دیا گیا ہے، ان کی بابت سوال ہوگا. اسلام نے جینے کا موقع دیا. حیرت ہے کہ اعتراض اس دین پر کیا جاتا ہے جس نے جینے کا موقع دیا. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ مرحلہ ہے شادی شدہ زندگی کا. اس مرحلے میں عورت کو بہت ساری باتیں جو نرم گرم ہوتی ہیں وہ سہنی ہوتی ہیں. بسا اوقات شوہر کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو پاتی تو وہ دیگر راہیں ڈھونڈتا ہے، اخلاقی تہذیبی ساری حدود پار کر کے بازاری یا ان جیسی عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، اور پھر میاں بیوی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اسلام نے انہی خرابیوں اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کچھ پہلو رکھے ہیں، جن میں سے ایک بنیادی پہلو ہوتا ہے ایک سے زائد بیویوں کا معاملہ. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے بڑے زور و شور سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عورتوں کا استحصال ہوتا ہے اور ان کا حق منقسم ہو جاتا ہے، اور سوکنوں کی شکل میں طرح طرح کے ذہنی، جذباتی اور معاشرتی مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کتنی حقیقت ہے اور اس میں کیا کیا نقصانات ہیں یا کیا فوائد ہیں. یہ انسانی فطری طریقہ ہے یا یہ انسانی فطرت سے متصادم ہے؟ اس قسم کے سوالوں کا جواب بہت سارے لوگوں نے دیا ہے اور اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. اس کی بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن اتنی بات بہرحال یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام سے پہلے بھی ایک سے زائد شادی کا رواج رہا ہے اور اسلام کے بعد بھی یہ رواج جاری رہا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم بیان کر رہے ہیں، ورنہ اگر آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ اسلام کا ہے تو ہم اس بحث پر نہیں پڑھنا چاہتے ابھی فی الحال. تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سامنے رکھیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کے لیے حد مقرر کی، اس پر ایک ریسٹرکشن کیا ہے، نہ یہ کہ اس کو کھلم کھلا چھوٹ دی گئی ہے. پہلے اس کا سلسلہ جس طرح سے جاری تھا اس میں ایک حد مقرر کی گئی، جبکہ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کے پاس جو رواج جاری تھا اس میں کوئی تحدید نہیں تھی. یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ موجودہ زمانے میں ایک سے زائد شادی کی جو شکل ہے یہ کہیں نہ کہیں پائی تو جاتی ہے. فرق اتنا ہے کہ اسلام میں قانوناً اور فطرتاً ہے اور دوسری جگہوں پر جانوروں کی طرح ہے. ریلیشن شپ وغیرہ کا جو معاملہ ہے اسے آپ کیا نام دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی کی ایک دوسری شکل ہے. ہاں، کوئی اگر زہر کو زہر نہ کہتے ہوئے کوئی اور نام دینا چاہے تو اس سے حقیقت نہیں بدلتی بلکہ مزید دھوکہ اور فریب لازم آتا ہے. مغرب میں بھی جھوٹی جو ہے وہ نمائشی طور پر ایک شادی کا رواج ہے، حقیقت میں وہاں بھی تعدد ازدواج ہے مگر کسی ذمہ داری کے بغیر. یہ بنیادی نکتہ ہے. جب کسی آشنا عورت سے مرد کا دل بھر جائے تو اسے نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کسبی عورت بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو ابتدائی محب تھا وہ اس کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. ایک سے زائد اس طرح کی جو بیویاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں محفوظ بیوی اور ماں بننے کے مقابلے میں 100 گنا بدتر ہوتی ہیں.
جب ہم ہزاروں مصیبت زدہ عورتوں کو دیکھتے ہیں جو یورپ کے شہروں میں رات کے وقت سڑکوں پر ہجوم لگائے ہوئے چلتی ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کے ایک سے زائد شادی کے نظام پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورت کے لیے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ عزت بخش طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ایک مرد سے متعلق ہو، حلال بچہ اس کے آغوش میں ہو، وہ عزت سے جی رہی ہو، بنسبت اس کے کہ اس کی عصمت دری کی جائے اور اسے پھر سڑکوں پر بھٹکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ بسا اوقات ایک ایسا بچہ جس کا نسب ثابت نہ ہو، جو غیر قانونی ہو اور اس کی کوئی جائے پناہ نہ ہو اور اس کی کوئی فکر کرنے والا نہ ہو، اور راتوں پر راتیں اس طرح سے گزریں کہ کسی بھی راہگیر کا شکار بنے اور مادریت کے شرف سے محروم اور سب کی دھتکاری ہوئی ہو۔ تیسرا اہم مرحلہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے، تیسرا اہم مرحلہ ہے شوہر کے بعد کی زندگی۔ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب عورت غیر شادی شدہ ہے تو اس کی کفالت جو ہے وہ باپ کے ذمے ہوتی تھی، اور شوہر کے بعد شادی کے بعد شوہر کے ذمے رہتی تھی۔ باپ سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اس لیے ہندوستان وغیرہ میں جہیز کا رواج ہوا تاکہ اسے اتنا دے دیا جائے اور والدین کی وراثت سے اسے کچھ نہ ملے، اس لیے جہیز میں جو دے سکتے تھے دے دیتے تھے۔ شادی کے بعد اتفاق سے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس عورت سے پہلے اگر اس کا شوہر مر جائے تو عورت کو شوہر کی جائیداد میں سے بھی کوئی پھوٹی کوڑی نہیں ملتی تھی۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ عورتوں کو اس نے میراث کا حق دیا۔ فرانسیسی محقق نے لکھا ہے کہ اسلام نے عورتوں کی تمدنی حالت پر نہایت مفید اور گہرا اثر ڈالا ہے، ذلت کے بجائے عزت سے نوازا اور کم و بیش ہر میدان میں ترقی سے ہمکنار کیا۔ قرآن مجید میں وراثت کا جو قانون ہے وہ یورپ کے قانون وراثت کے مقابلے میں بہت زیادہ مفید اور عورتوں کی فطرت کے زیادہ قریب ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے مسٹر راجندر، انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا، دی اسٹیٹمنٹ دہلی میں ان کا یہ خطاب چھپا ہے، تاریخی طور پر اسلام عورتوں کو جائیداد کے حقوق دینے میں بہت زیادہ فراخ دل اور ترقی پسند رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ 1956 میں ہندو کوڈ بل سے پہلے ہندو عورتوں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا، حالانکہ اسلام مسلم عورتوں کو یہ حق 1400 سال پہلے دے چکا تھا۔ اسلام میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اب یہاں آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے ظلم کیا اور عورتوں کو ذلیل و حقیر رکھا، یہاں تک کہ میراث میں اسے آدھا حصہ دیا۔ آپ کچھ دیتے نہیں تھے، جس نے دیا آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ خیر، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ اعتراض صحیح ہے، اس کا تجزیہ ہونا چاہیے۔ یونانی قانون میں ترکے کا حق صرف لڑکوں کو دیا گیا تھا، اس کی دلیل یہ تھی کہ خاندانی مسائل اور حالات کی نگرانی لڑکا کرتا ہے۔ بابلی قانون میں لڑکیوں کو اس صورت میں ترکہ نہیں دیا جاتا تھا جبکہ میت کا لڑکا یا بھائی موجود ہو، اگر دونوں نہ ہوں تو پھر اس صورت میں لڑکیوں کو حصہ ملتا تھا۔ یہودی مذہب میں میت کی لڑکی کو اسی وقت ترکہ ملتا تھا جب میت کا کوئی لڑکا موجود نہ ہوتا، اسی طرح یہ بھی شرط تھی کہ لڑکی کو اسی وقت ترکہ ملے گا جب وہ اپنے ہی قبیلے یا خاندان میں بیاہی ہو۔ عیسائی مذہب میں عورتوں کو ناپاک مخلوق مانا گیا اور ان کے یہاں الگ سے کوئی قانون میراث نہیں ملتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے تھے، اس لیے توریت کے جو قوانین تھے وہی اصل تھے۔ ہندو مذہب میں بھی میراث میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ منوسمرتی میں لکھا ہے کہ ماں باپ کی ساری دولت بڑا بیٹا لے گا، چھوٹا اور اس سے چھوٹا بیٹا یہ سب بڑے بھائی سے اوقات گزاری کریں گے۔ ویدوں میں خاص طور سے یجروید میں لکھا ہوا ہے عورت اور شودر دونوں نردھن یعنی مال سے محروم رہیں گے۔ اور عربوں میں زمانے جاہلیت میں تو ترکہ نہ دینے کا رواج ہی تھا، اور اسی پر سارے عرب عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کیف نعطی المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا، کہ ہم اس کو کیسے مال دے دیں جو نہ گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے، نہ تلوار اٹھاتی ہے اور نہ دشمنوں سے مقابلہ کرتی ہے۔ یہ حال تھا عورتوں کا۔ اب جب اسلام نے حصہ دلا دیا تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا اور ان کو مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا۔ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کیا ساری عورتوں کو اسلام نے مردوں کے مقابلے میں آدھا دیا ہے یا چند عورتوں کو؟ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے لیکن میں تھوڑی سی بات اس میں عرض کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ساری عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کے ابواب الفرائض میں تفصیل موجود ہے۔ چند عورتوں کو لے کر اعتراض ہے تو اتنا پروپیگنڈا کیوں ہے؟
پورے اسلام کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ اگر غور کیجئے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام نے مردوں سے دوگنا عورتوں کو دیا ہے. میراث کی سب سے مشہور کتاب اٹھائیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ ذوی الفروض جو ہوتے ہیں یا اصحاب فرائض جن کو کہتے ہیں، ان میں سے وہ کتنے لوگ ہیں. یعنی ان لوگوں کو جن کو ترکہ کتاب و سنت میں بیان کیا گیا کہ کنہیں ملے گا، یہ جو لوگ ہیں یہ کون کون ہیں. ان میں آپ دیکھیں گے کل 12 لوگ ہیں. کتاب و سنت میں جن لوگوں کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے وہ کل 12 لوگ ہیں، ان کو حصہ ملے گا. یہ حصہ ملنے والے 12 میں 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں. 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. تو کسے دیا گیا اور کسے محروم کیا گیا وہ دیکھنا چاہیے. ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عورتوں میں بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، اللاتی بہن ہے، اخیافی بہن ہے، ماں ہے، دادی ہے. اور مردوں میں باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر ہے. تو اسلام نے عورتوں کو زیادہ تعداد میں ترکہ دیا ہے، یعنی حصہ پانے والی عورتیں تعداد کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں دگنی ہیں. اب اگر کوئی اسلام پہ اعتراض کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسلام سے اچھا کوئی اور ایسا قانون وہ پیش کرے جس میں اسلامی قانون کی طرح پورے بسط و تفصیل کے ساتھ میراث کا قانون موجود ہے. مذاہب عالم کو اسلام سے حقیقت میں کوئی تقابل نہیں ہے. اسلام پر یہ اعتراض تھا کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو آدھا ترکہ دیا ہے. اس کا دوسرا جواب بھی سن لیجئے. پورے قانون میں جو ہمارے یہاں ترکے کا قانون ہے، ذوی الفروض کا اگر جائزہ لیا جائے تو صرف 3 جگہ ایسی ملتی ہیں کہ جہاں اس وقت جب کہ مذکر اور مؤنث دونوں ایک ہی درجے میں ہوں تو وہاں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے. لیکن اس کی حکمت کیا ہے اب وہ سمجھی جائے. صرف 3 جگہیں ایسی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب اس کی حکمت کیا ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں بہت پیاری بات لکھی. وہ لکھتے ہیں حکمت یہ ہے کہ مردوں پر بہت سی مالی ذمہ داریاں آتی ہیں. اہل و عیال، مہمان، غلام، آنے جانے والوں کی ذمہ داری، مانگنے والوں کی دلجوئی، تاوان کا بوجھ، یہ ساری چیزیں مرد برداشت کرتا ہے، یہ عورتوں پر نہیں ہے. اس لیے مردوں کو دگنا دیا گیا، عورتوں کو ان کے مقابلے میں 3 صورتوں میں آدھا دیا گیا. رہی عورت تو عورت پر اسلام میں کوئی خرچہ نہیں. شادی سے پہلے ہو اور شادی نہ ہو تو پوری زندگی وہ باپ کے پاس رہتی ہے اور باپ اس کی کفالت کرتا ہے، اور باپ پر کفالت واجب ہے. اور شادی کے بعد شوہر پر شریعت نے نفقہ واجب کیا ہے. اگر باپ نہیں ہے تو بیٹا اور پھر بھائی پھر چچا پر نفقہ واجب ہے. بلکہ محتاج ہو جانے کی صورت میں محرم رشتہ دار پر بقدر میراث نفقہ واجب رہتا ہے اور وارث کو اس پر مجبور کیا جائے گا. اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنی بہت مناسب ہوگی. جامعہ ام القری جو مشہور یونیورسٹی ہے مکہ مکرمہ کی، اس کے استاذ و تفسیر و فرائض شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو استاذ تفسیر بھی تھے اور یہ ترکے وغیرہ کے یعنی تقسیم میراث کا جو معاملہ ہوتا ہے تو فرائض کے وہ استاذ تھے. شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت پیاری کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ. اس کا نام ہے الموارث فی ضوء الکتاب والسنہ. اس میں انہوں نے لکھا کہ فرض کرو ایک آدمی مر گیا، انتقال کر گیا، اور اس کے ورثہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے. ترکہ 3000 ریال ہے. 3000 ریال ہے. لڑکے کو 2000 ملے، لڑکی کو 1000 ملے. اتفاق سے لڑکے کی شادی ہوئی، اس کی بیوی کا مہر 2000 ہے. اس نے وہ 2000 اس کو دے دیے. اس نے 2000 ایک عورت کو دے دیے. مہر میں دینا ہے اسے، وہ مرد ہے، اس نے دیا. اس کے پاس جو تھے اس کا ہاتھ خالی ہو گیا، اور اب اس کے ذمے اس کی بیوی کا نان و نفقہ بھی ہے اور رہائش کا انتظام بھی ہے. دوسری طرف لڑکی کی شادی ہوئی، اس کو اپنے شوہر سے 2000 ریال مہر میں ملے، اور 1000 اس کے پاس پہلے سے تھے جو اسے خرچ نہیں کرنے ہیں، اس لیے کہ اس کا نان و نفقہ تو اس کے شوہر کے ذمہ. اب اس کے پاس 3000 ریال ہو گئے. اس صورت میں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو ترکے کی تقسیم کی ہے وہ عقل کے موافق ہے یا عقل کے خلاف ہے. اسلام نے عورتوں کو ذلت اور غلامی کی زندگی سے آزاد کیا اور ظلم و استحصال سے نجات دلائی. حقیقت یہی ہے. میں ترتیب وار کچھ چیزیں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورتوں اور مردوں کو برابر رکھا. قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اجر کے استحقاق میں بھی دونوں کو برابر قرار دیا، دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی. فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اسی طرح جو بچیاں زندہ گاڑ دی جاتی تھیں انہیں زندہ رہنے کی بات کہی گئی، زندہ رکھنے کی بات کہی گئی، اور فرمایا گیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ.
اسلام کی آمد سے پہلے عورت مظلوم تھی، سماجی اور معاشرتی عزت اور احترام سے محروم تھی. اسلام نے جو ہے وہ انہیں عزت دی، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ اچھی زندگی، اچھی چیزیں جو ہے وہ مرد اپنی زندگی میں رکھتے، اپنے پاس رکھتے، اور بیکار چیزیں عورتوں کو دیتے تھے. سمجھنے کی چیز ہے، بلکہ اس کی اور وضاحت کر دینی چاہیے مجھے. وہاں تو یہ بھی ہوتا تھا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہوگا اور ہماری بیویوں پر حرام کیا گیا ہے. ہاں اگر وہ مردہ پیدا ہو تو پھر اب سب کو ملے گا، یعنی جو چیز گئی گزری ہوتی وہ اس میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے. اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقے کے حق کا ضامن بنا. اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت اس کے ولی امر کی طرف سے ملے گی. عورت کی تذلیل کرنے والے زمانے جاہلیت کے قدیم نکاح، جو در حقیقت میں نکاح نہیں زنا ہوا کرتے تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی. عورت پر سے دائمی معصیت کی لعنت ہٹائی گئی. یہ بعض مذاہب میں بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ عورت ہی تھی جس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو بہکایا اور وہاں سے نکالا، سارا الزام اس پر رکھا گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. قرآن نے بیان کیا پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا، یعنی عورت کو عزت دی اور اس سے اس الزام کو رفع کیا. کفالت کا حق مرد کو عورت کی جملہ ضروریات کا کفیل بنایا گیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. تشدد سے تحفظ دیا کہ اسے مارا نہیں جائے گا، چنانچہ شوہر کو پابند کیا گیا کہ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا. وہ نہ صرف خود کما سکتی ہے بلکہ وراثت کے تحت حاصل ہونے والی املاک کی مالک بھی بن سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یہ والا لے لیں حافظ عمران صاحب، یہ والی لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بحیثیت ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں آپ دیکھیں گے. وہ معاشرہ جہاں یہ تھا کہ بیٹیوں کی پیدائش کو ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا، وہیں اسلام نے بیٹی کو نہ صرف عزت کا مقام دیا بلکہ اسے وراثت کا حقدار بھی قرار دیا اور فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن حکیم میں جہاں عورتوں کو دیگر معاشرتی اور سماجی درجات کے حقوق کا تعین کیا، وہاں بطور بہن بھی اس کے حقوق متعین کیے اور فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. آگے پوری آیت دیکھی جا سکتی ہے. قرآن حکیمی کی عملی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی. ایک شخص نے کہا کہ بیوی حج کرنے کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام غزوے کے لیے، حج کے لیے، جہاد کے لیے لکھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. بخاری میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی اچھی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم اور ضروری قرار دیا جتنا کہ مردوں کے لیے. یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ عورت کو کمتر درجے کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت کو نظر انداز کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو اور پھر وہ اسے خوب اچھی تعلیم دے اور اس کو خوب اچھے آداب مجلس سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں جن کا تصور اسلام سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں.